بلکہ وارثین انبیاء، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے جانشین ہیں، علماء انبیاء کے مشن کے امین ہیں، علماء انبیاء کے نائب ہیں۔ اس لیے کہ جو مشن، جو تحریک انبیاء کرام کی تھی، وہی مشن اور وہی تحریک اور وہی کام اور وہی خدمت علماء کرام کی ہے۔ اور یاد رکھیں، ذرا میں گزارش کروں گا آپ خاموشی کا ماحول بنائے رہیں، پبلک بھی اور علماء بھی، اسٹیج والے بھی۔ ایک بات یاد رکھیں گے کہ کوئی ولی اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک وہ علم شریعت حاصل نہ کر لے۔ تمام اولیاء کے سردار سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، بڑا مشہور مقولہ ہے۔ آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم دین حاصل کیا، میں نے علم شریعت حاصل کیا، علم طریقت حاصل کیا، علم دین حاصل کیا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قطب بنا دیا، اولیاء کا سردار بنا دیا۔ آج لوگوں نے پیری مریدی اور علم کے اندر تضاد سمجھ رکھا ہے، یعنی جو عالم ہوگا وہ پیر نہیں ہو سکتا اور جو پیر ہوگا وہ عالم نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیر وہی ہوگا جو عالم ہوگا۔ پیر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو۔ اگر کوئی آدمی علم سے دور ہو کر کے پیر بنے گا تو وہ پیر نہیں ہوگا، وہ شیطان کا پھندا ہوگا، شیطان کے راستے پر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ یہ بنیادی طور پر جان لیں کہ کسی بھی پیر کے لیے عالم ہونا شرط ہے، اس لیے کہ عالم ہوگا تو وہ اللہ کی پہچان رکھے گا، عالم ہوگا تو وہ رسول اللہ کی پہچان رکھے گا، عالم ہوگا تو وہ حلال و حرام کے درمیان تمیز کرے گا، عالم ہوگا وہ حلت و حرمت کا قانون جانے گا، عالم ہوگا وہ غلط اور صحیح کے درمیان امتیاز کرے گا۔ اگر عالم نہیں ہوگا کبھی غلط اور صحیح کے درمیان امتیاز نہیں کر پائے گا، حلال و حرام کو جان نہیں پائے گا، حلت و حرمت کا ضابطہ اس کے سامنے نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے ذہنوں سے یہ چیز نکال دیں کہ کوئی پیر جو ہے بغیر علم کے پیر بن سکتا ہے، کوئی ولی بغیر علم کے ولی بن سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اور جس کو اگر آپ نے بغیر علم کے ولی مانا ہے، یہ آپ کی بڑی بھول ہے، یہ آپ کی بڑی غفلت ہے، یہ بڑی کوتاہی ہے۔ اس بھول سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اس غفلت سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور اس سستی سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اور شریعت نے اور قرآن و حدیث نے جن کو پیر مانا ہے اور جن کے جو شرائط اور اوصاف بیان کیے، آپ ان کو پیر مانیں اور ان کے قریب آئیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے اوپر فیضان کی ایک بارش ہوگی، آپ کے اوپر رحمت کی ایک بارش ہوگی، آپ کے اوپر برکت کی ایک بارش ہوگی۔ میں نے جو حدیث پاک خطبے کے اندر پڑھی ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ معلم بنا کر بھیجا۔ معلم جانتے ہیں کس سے کہتے ہیں؟ سکھانے والا، استاذ، تعلیم دینے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ہی تعلیم بتایا ہے، اپنی بعثت کا مقصد ہی علم بتایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت میں مختلف واقعات ملتے ہیں جہاں پر آپ نے علم کی اہمیت کو بیان کیا، علم کی فضیلت کو بیان کیا۔ ایک موقع پر آپ کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ کا گزر مسجد نبوی میں یا دوسری کسی مسجد میں ہوا، وہاں پر آپ نے دیکھا دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، دو ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک اس کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، دوسری اس کونے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کونے والے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کے عرف کے اعتبار سے میں بولوں تو اس کونے والے ختم پڑھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ ختم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر، ختم میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا۔ ختم بری چیز نہیں ہے، آپ ختم پڑھائیں، اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ کا ذکر کریں، بزرگان دین کا ذکر کریں، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دو جماعتوں کو ملاحظہ کیا، ایک جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، ختم میں مشغول ہے، اور دوسری جماعت علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہے۔ کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، وہاں علم کا دور ہو رہا ہے،
علم کی تکرار ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا ختم پڑھنے والے بھی ٹھیک ہیں، ذکر کرنے والے بھی ٹھیک ہیں، لیکن اللہ کے رسول بیٹھے کہاں؟ بیٹھے وہاں جا کر کے جہاں علم کی باتیں ہو رہی تھیں، جہاں قرآن کی باتیں ہو رہی تھیں، جہاں قرآن کا درس ہو رہا تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہو رہا تھا۔ اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ ختم پڑھنا بھی اچھی چیز ہے، ذکر کرنا بھی اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو اختیار کیا ہے، جس کو منتخب کیا ہے، جس کو پسند فرمایا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ علم کی محفل ہے۔ آج آپ علم کی محفل میں آئے ہیں۔ یہ جلسہ کیا ہے؟ جلسے میں کیا ہوتا ہے؟ جلسے میں بزرگوں کو پڑھایا جاتا ہے، نوجوانوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ مدرسے کے اندر اساتذہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں۔ مدرسہ رضاء العلوم کے اندر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہاں مکتب کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ مولانا اویس کرنی صاحب ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کو نماز سکھاتے ہیں، ان کو روزہ سکھاتے ہیں، ان کو جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھاتے ہیں۔ لیکن جلسوں کے اندر ہم بزرگوں کو بلاتے ہیں، جلسوں کے اندر ہم نوجوانوں کو بلاتے ہیں، ہم ان کو علم پڑھاتے ہیں، ہم ان کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کو قرآن سکھاتے ہیں، ان کو حدیث سکھاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، جلسوں کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں اور کان کے مزے لے کر کے چلے جائیں، بلکہ اس نیت کے ساتھ آئیں کہ آپ جلسے میں آئیں گے، علماء کی باتیں سنیں گے، علماء کی تقریریں سنیں گے، اور جو باتیں آپ کو پسند آئیں گی، باتیں تو ساری اچھی ہوتی ہیں، بعض ہمیں پسند نہیں آتی ہیں، جو ہماری طبیعت کے مطابق ہوگی وہ پسند آئے گی، اور جو تھوڑی سی طبیعت پر گراں گزرے گی، باہر گزرے گی، اس کو ہم پسند نہیں کریں گے۔ بہرحال باتیں ساری قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہیں، کچھ تلخ ہوتی ہیں، کچھ نرم باتیں ہوتی ہیں، نرم لہجے میں بھی کہی جاتی ہیں، کوئی بات تلخ لہجے میں بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ ساری آپ کے مفاد کے لیے ہوتی ہیں، ساری آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں، ساری باتیں آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ جلسوں میں آئیں، علماء کی تقریریں سنیں اور ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اس چیز میں لگ جاتے ہیں، مارو مولوی تقریر کرا گو تو سنا گا، یو کرا گو تو نہیں سن سا، ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ مارا مولوی سے مراد ہم برادریوں میں بٹ گئے ہیں، ہم جناب والا ذاتوں میں بٹ گئے ہیں، اپنی برادری کے مولویوں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو ترجیح نہیں دیتے، جبکہ ہماری ایک ہی برادری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا، جو سنی صحیح العقیدہ عاشق رسول ہے، وہ ہماری برادری کا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہے، آپ سے دور ہے، آپ کی محبت رکھنے والا نہیں ہے، وہ کسی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ بظاہر اس کا باپ ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا باپ نہیں ہے، وہ بظاہر اس کا بیٹا ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا بیٹا نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا تھا، ان کا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا عقیدہ درست نہیں تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جناب والا وہ ایمان پر نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا تھا اللہ سے کہ میرے بیٹے کو نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا انہ لیس من اہلک